شیخ مجیب سے متعلق ویڈیو اپلوڈ کرنے کی تحقیقات، بانی پی ٹی آئی کا FIA سائبر کرائم ٹیم سے ملنے سے انکار۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کسی بھی سوال کا جواب وکلا کی موجودگی میں دوں گا۔ FIA ٹیم نے بانی پی ٹی آئی کا موقف تحریری طور پر حاصل کر لیا۔ حیدرآباد کی دکان میں سلنڈر دھماکہ، کئی گھروں میں صف ماتم۔ فریٹ آباد میں ہونے والا حادثہ سانحے میں بدل گیا، 7 بچے جھلس کر جاں بحق۔ 13 سال کے اکلوتے بیٹے کو کھونے والی دکھیاری ماں کی انصاف کی دہائیاں۔ کہا بیٹا بچوں کے ساتھ آگ دیکھنے گیا تھا۔ بہن نے کہا جب میرا جھلسا ہوا بھائی دم توڑ گیا، اس کے بعد فائر بریگیڈ پہنچی۔ اور اسلام آباد میں مارگلا کی پہاڑیوں میں لگی آگ بجھانے کے لیے کوششیں جاری۔ پاک بحریہ کے فائر فائٹرز، 4 فائر ٹینڈرز اور 2 واٹر باؤزرز آگ بجھانے میں مصروف۔ لوئر دیر کے نواحی علاقے اور اس کی کزو کے پہاڑوں میں لگی آگ 4 دن بعد بھی نہ بجھائی جا سکی۔ گورنر سندھ حیدرآباد سلنڈر دھماکے کے زخمیوں کو دیکھ کر آبدیدہ۔ سول اسپتال میں عیادت کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا یہ واقعہ نہیں المیہ ہے، ماؤں کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ ہم بدقسمت ہیں جو اپنے لوگوں کے لیے کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ ایک دورہ اپنے ملک کا بھی کر لیں، لوگ کیسے جی رہے ہیں، ذمہ دار کون ہے؟ سیاسی الزامات لگانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ گلی محلوں میں گیس فلنگ کی دکانوں کی اجازت کون دیتا ہے؟ حادثے کے ذمہ داروں کو موت کی سزا ملنی چاہیے۔ چیزیں جو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے وہ آئندہ سے نہیں ہوگی۔ کوئی بھی چیز آئندہ سے اگر ٹویٹ ہوگی وہ تب ہوگی جب عمران خان صاحب کے 100% نالج میں لے آیا جائے۔ 1971 میں کیا ہوا، کس نے کیا نہ اس پہ ہم نے کوئی بات کرنی۔ ویڈیو اپلوڈ معاملے پر پی ٹی آئی رہنماؤں کی وضاحتیں۔ علی محمد خان کہتے ہیں ٹویٹ کسی غلط فہمی کی وجہ سے ہوا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ 71 میں کیا ہوا، کس نے کیا اس پر بات نہیں کرنا چاہتے۔ بانی پی ٹی آئی پر غداری کے ایک اور مقدمے کی بات ہو رہی ہے۔ آئندہ ٹویٹ تبھی ہوگا جب بانی کو مکمل علم ہوگا۔ رؤوف حسن بولے بانی پی ٹی آئی کو اس ویڈیو کا بالکل پتہ نہیں، وہ اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ خود آپریٹ نہیں کرتے۔ ہمارا سوشل میڈیا پاکستان سے باہر آپریٹ ہو رہا ہے، ٹیم کا ہیڈ امریکہ میں بیٹھتا ہے۔ FIA بانی پی ٹی آئی سے تحقیقات کرنا چاہے تو اس کا حق ہے۔ اب یہ بنانا چاہ رہے ہیں 1971 کا کیس، کیا ٹیکٹکس ان کو استعمال کرنی پڑی ہیں تاکہ عمران خان کو جیل میں رکھا جائے۔ اب حد ہو گئی ہے، ہم آگے اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھ جائیں گے، اگر ہمیں بھی جیل میں ڈالنا ہو تو ہم سب تیار ہیں۔ علیمہ خان کے اڈیالہ جیل کے باہر دھرنے کی دھمکی، کہا اب حد ہو چکی ہے۔ جب بانی پی ٹی آئی پر مقدمات ختم ہو چکے تھے تو نیا ڈرامہ شروع ہو گیا۔ اب 1971 سے متعلق مقدمے کی تیاری ہو رہی ہے تاکہ بھائی جیل سے باہر نہ آ سکے۔ اب برداشت نہیں کریں گے۔ تحریک انصاف کور کمیٹی اجلاس آج بذریعہ ویڈیو لنک ہوگا۔ اجلاس میں بانی پی ٹی آئی کے کیسز اور قانونی معاملات پر غور ہوگا۔ پی ٹی آئی کو 39 شرائط کے ساتھ رباط GT روڈ پر جلسے کی اجازت مل گئی۔ ضلع انتظامیہ نے توہین عدالت کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا۔ پی ٹی آئی کے وکیل کا کہنا تھا حکم نامہ چیلنج کریں گے، ہمیں F9 پارک میں جلسے کی اجازت دی جائے۔ گوادر میں 7 مزدوروں کے قتل میں ملوث 2 دہشت گرد گرفتار۔ وزیر داخلہ بلوچستان ضیاء لانگو کہتے ہیں ملزمان نے بتایا ہمیں حکم تھا پنجاب سے جو بھی آئے اس کو مارنا ہے۔ غریب مزدوروں کے لیے پروپیگنڈا کیا گیا کہ یہ انٹیلیجنس کے لوگ تھے۔ DIG CTD اعتزاز گورایا نے بتایا دونوں دہشت گردوں کا تعلق العدم BLA سے ہے۔ دعویٰ کیا نوشکی واقعے میں ملوث دہشت گرد گروپ کی بھی شناخت ہو گئی ہے۔ پشاور کے علاقے حسن خیل میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، دہشت گرد ایاز عرف محمد اور احمدی عرف پوچی ہلاک، 2 زخمی۔ ISPR کے مطابق ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز اور بے گناہ شہریوں پر حملے میں ملوث تھے۔ دستی بم، گولیاں اور ہتھیار برآمد ہوئے۔ سپریم کورٹ میں فیصل واڈا توہین عدالت کیس کی سماعت 5 جون کو سماعت کے لیے مقرر۔ فیصل واڈا اور اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری۔ گزشتہ سماعت پر عدالت نے فیصل واڈا اور مصطفیٰ کمال سے تحریری جواب طلب کیا تھا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات۔ انسداد دہشت گردی تعاون، اقتصادی اور سلامتی امور پر بات چیت۔ امریکی سفیر کا پاکستان میں اقتصادی اصلاحات کے لیے حمایت کا اعادہ۔ پارلیمنٹ میں غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا تھا
جو ریاست کے خلاف کھڑا ہوگا اس سے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ سانحہ 9 مئی ریاست کے خلاف تھا۔ ملوث عناصر کے لیے کوئی رعایت مناسب نہیں۔ اسحاق ڈار نے کہا محمد بن سلمان کے والد کی طبیعت خراب ہے، انہوں نے پاکستان ہی نہیں جاپان کا بھی دورہ ملتوی کیا۔ تحریک تحفظ آئین کی قیادت کے سربراہ نیشنل پارٹی عبد المالک بلوچ سے ملاقات۔ اسد کیسر نے نیشنل پارٹی کو گرینڈ اپوزیشن الائنس کا حصہ بننے کی دعوت دے دی۔ عبد المالک بلوچ نے کہا اپوزیشن اتحاد میں شمولیت کا معاملہ مرکزی کمیٹی میں رکھیں گے۔ عمر ایوب نے بتایا بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کسی سے ڈیل کروں گا نہ ڈیل کے نتیجے میں باہر آؤں گا۔ اسی 9 مئی کا مقصد یہ تھا پورے ملک کو مفلوج بنا دیا، ہر جگہ حملے ہوئے، اور ابھی سوشل میڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کا کیا میسج ہے اور کیا پیغام۔ وفاقی وزیر اور مسلم لیگ نون کے رہنما امیر مقام کہتے ہیں 9 مئی واقعات کے ذمہ دار ملک میں افراتفری اور فساد چاہتے تھے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے عوام میں نفرت پھیلانے کی کوشش کر کے کیا چاہتے ہیں؟ ملک احمد خان نے کہا کیا یہ انصاف ہے کہ ایک جماعت کو ہر حال میں ریلیف ملنا ہے اور دوسری جماعت کو 4 سال تک ریلیف نہ ملے؟ امریکی تاریخ میں پہلی بار سابق صدر مجرم قرار، ڈونلڈ ٹرمپ کو ہش منی کیس میں سزا 11 جولائی کو سنائی جائے گی۔ جیوری نے ٹرمپ کو تمام 34 الزامات میں قصوروار ٹھہرایا۔ مقدمہ جنسی تعلقات چھپانے کے لیے $1,30,000 کی خفیہ ادائیگی سے متعلق تھا۔ ٹرمپ کا فیصلہ ماننے سے انکار، جج کو کرپٹ اور بائیڈن کو فیصلے کا ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ کہا بے قصور ہوں، مقدمہ توہین ہے، اصل فیصلہ 5 نومبر کو عوام سنائیں گے۔ نیو یارک میں عدالت کے باہر ٹرمپ کے حامیوں نے مظاہرہ کیا، جعلی عدالت مرد آباد کے نعرے لگائے۔ بھارت میں تاریخ کی شدید ترین گرمی، درجہ حرارت 53 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ دارالحکومت دلی میں گرمی کے ساتھ پانی کا بھی بحران، شہری عاجز آ گئے۔ شدید گرمی میں سے اموات کی مجموعی تعداد 40 سے زائد ہو گئی۔ راجستھان ہائی کورٹ نے حکومت کو قومی ایمرجنسی نافذ کرنے کی ہدایت کر دی۔ دہشت گردوں کی جانب سے افغان سرزمین کا پاکستان کے خلاف استعمال، ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے گزشتہ روز سیکریٹری داخلہ اور افغان ڈپٹی سیکریٹری داخلہ میں بات چیت ہوئی۔ پاکستان کی حکومت نے بشام دہشت گردی پر متعدد شواہد پیش کر دیے۔ پاکستان اور چین دہشت گردی سمیت ہر ایشو پر بات کرتے ہیں۔ پاک چین تعاون کو نقصان پہنچانے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ پاکستان بھارت کرکٹ میچ میں دہشت گردی کے خدشے پر ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا امید کرتے ہیں امریکہ پاکستان کرکٹ ٹیم اور شہریوں کا تحفظ یقینی بنائے گا۔ حکومت کا بجٹ میں بجلی کی پروٹیکٹڈ صارفین کو ریلیف دینے کا فیصلہ، ذرائع وزیر اعظم آفس کا کہنا ہے پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے بجلی کی قیمت میں اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ 200 یونٹ استعمال کرنے والے صارفین کے لیے نیا ریلیف پیکج لایا جائے گا۔ حکومت 160 ارب روپے سبسڈی برداشت کرے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں احمد فرحات بازیابی کیس کی سماعت، ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا احمد فرحات پر آزاد کشمیر میں 2 مقدمات ہیں اور وہ 2 جون تک جسمانی ریمانڈ پر ہیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا جس دن احمد فرحات عدالت میں آئے گا ہم پٹیشن نمٹا دیں گے۔ عدالت نے درخواست نمٹانے کی استدعا مسترد کر دی۔ سماعت 7 جون تک ملتوی۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں نوجوان تراب زیدی کے قتل میں ملوث ملزم گرفتار۔ ترجمان رینجرز کے مطابق ملزم توقیر کو دوران سنیپ چیکنگ گرفتار کیا گیا، پستول بھی ملی۔ ملزم نے مزاحمت پر تراب زیدی نامی شہری کو قتل کیا تھا۔ ملک میں پولیو وائرس کا پھیلاؤ روکنے میں ناکامی پر سربراہ قومی انسداد پولیو پروگرام ڈاکٹر شہزاد بیگ مستعفی ہو گئے۔ ڈاکٹر شہزاد بیگ نے استعفیٰ وزارت صحت کو بھجوا دیا۔ اندرون سندھ میں انٹر کے امتحانات میں بھی بوٹی مافیا کا زور۔ نواب شاہ میں تعلیمی بورڈ شہید بے نظیر آباد کے تحت ہونے والے امتحانات میں کھلے عام نقل۔ 12ویں جماعت کا کیمسٹری کا پرچہ واٹس ایپ گروپس میں وائرل ہو گیا۔ حل شدہ پرچہ آن لائن فروخت ہوتا رہا، انتظامیہ بے بس۔
पेशावर यूनिवर्सिटी का कैंपस अखाड़ा बन गया। इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के तलबा आपस में गुत्थम गुत्था, एक दूसरे पर लातों घूसों की बारिश। स्टडी टूर के दौरान चौथे और छठे सेमेस्टर के तलबा में झगड़ा हुआ, बात हाथापाई तक जा पहुंची। इजरायली फौज के रफाह पर फजाई हमले जारी, मजीद 25 फलस्तीनी शहीद हो गए। जनूबी गजा में इजरायली फौज के घरों पर बमबारी, 37 फलस्तीनी जान से गए। जख्मियों को इलाज की सहूलत दस्तयाब नहीं। 18,500 हामला ख़वातीनों की जिंदगियां खतरे में। अक़वाम मुत्तहिदा और सेव द चिल्ड्रन ने सूरत हाल को तशवीशनाक करार दे दिया। फ्रांसीसी टीवी पर इसराइली वजीर आजम का इंटरव्यू नशर करने के खिलाफ पेरिस में एहतजाज। मुजाहिरीन ने फलस्तीन के हक में नारे लगाए। नेतन्याहू ने इंटरव्यू में गजा जंग का दफा किया था। अमरीकी शहर मिनियापोलिस में फायरिंग, 2 शहरी हलाक और 2 जख्मी हो गए। पुलिस ने बताया नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी हो गए। एक की हालत तशवीशनाक है। जायवकुआ पर फोर्सेस की भारी नफरी मौजूद है। शहरियों को इलाके से दूर रहने की हिदायत की गई है। हमला आवरों की तलाश जारी। इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ चौथा T20 और सीरीज जीत ली। ओवल में होने वाले आखिरी मैच में ग्रीन शर्ट्स को 7 विकेट से शिकस्त। इंग्लिश टीम ने 158 रन का हदफ 27 गेंद कबल हासिल किया। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के 59 रन के शानदार आगाज के बाद बैटिंग ऑर्डर रेत की दीवार साबित हुआ। 99 रन पर पूरी टीम ढेर हो गई। इंग्लिश बैटर्स का कौमी बॉलर्स पर लाठी चार्ज। इंग्लैंड ने हदफ 16वें ओवर में ही हासिल कर लिया। कौमी क्रिकेट टीम का दौरा बरतानिया मुकम्मल करके T20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड अमरीका रवाना। पाकिस्तानी टीम पहला मैच 6 जून को अमरीका के खिलाफ खेलेगी। इंग्लैंड के हाथों पाकिस्तान की शिकस्त पर शायकीन क्रिकेट अफसरदा। क्रिकेट टीम को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। कप्तान बाबर आजम कहते हैं बहुत वक्त हो गया, अब खिलाड़ियों को जिम्मेदारी लेना होगी। वर्ल्ड कप में जाने से पहले हमें अच्छी क्रिकेट खेलनी चाहिए। अगर आप माजी में जाना चाहते हैं तो अलजजायर के बाजार चलें, जहां बाजार और कौमी विरसा साथ साथ है। पुराने रिवायती लिबास, लोक दास्तानें, शायरी, अदब, थिएटर और दीगर रसूम व रिवायात भी देखने को मिलेंगी। इसका मकसद दम तोड़ती सकाफत को अगली नस्लों तक पहुंचाना और सयाहत को फरोग देना है। और मारूफ प्लेबैक सिंगर इनायत हुसैन भट्टी को मद्दाहों से बिछड़े 25 बरस बीत गए। 36 बरस पर मुहित फनी करियर में इनायत हुसैन भट्टी ने 160 फिल्मों के लिए लगभग 350 गीत गाए। इनायत हुसैन भट्टी ने अदाकारी और हिदायतकारी में भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया।